ایک نہایت غریب آدمی تھا. وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں. میں نے کہا ہاں. اور اس کے گھر کی 2011 کی غربت کا، اس کی کیفیت، یقین جانی میں اس کے گھر گیا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو. گھر کی کوئی چیز نہیں تھی. دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں. وہ خوشحال نہیں ہے، بہت زیادہ خوشحال ہے. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا مجھے یاد نہیں. اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا. انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی. گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے. میں بیٹھتا ہوں، نیچے چلا گیا. وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا چھوٹا تھا، تو تھی بہت پرانی. یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی. میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ لیا کہ فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے گھر سنتیں پڑھیں اور جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. نماز کا جتنا انتظار ہو، چند لمحے، چند منٹ مسلسل آیت الکرسی پڑھتے رہیں. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا. آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا. بخت تقسیم ہوتا ہے. بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں. ساری نعمتیں بخت میں ہیں. بخت میں یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی، اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم. آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا، اور ختم وَهُوَ العلی العظیم. ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے. اور انہوں نے پڑھا. اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح، کچھ وقت شام، دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے نہ کرنا. کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا. 3 کام دیے تھے میں نے. انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا. رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھل دیے. میں نے کتنے اس کے خادم، غلام، موکلات بیان کیے ہیں. وہ ایک تھے، ایک، اور اس کی تعداد آپ جمع کر لیں تو یہ سینکڑوں بن جاتے. تو سوچیں ایک کی تو یہ طاقت ہے اور سینکڑوں کی کیا طاقت ہوگی جب بندہ اور یہ سینکڑوں اس وقت آ کے مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کفایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، راہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، چھاؤں کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، مرادیں پوری کراتے ہیں، مشکلات حل کراتے ہیں، اور آسے اور امیدوں سے ہم پھول لگاتے ہیں، بخت نصیب اور مقدر کو جگاتے، بڑھاتے،
اور زندگی میں ان کی خیر دیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ تاجر تھا. وہ جا کے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی کہ میں معذور ہوں, اگر آپ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا دیں, آپ کو راستہ بھی دکھاؤں گا, مختصر راستہ, اور آپ کو ایسی جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں سواری کے لیے گھاس ملتا ہے, اور آپ کو پیسے بھی دوں گا. معذور کو بٹھا لیا. آگے بیل تو دو راستے تھے. اس نے معذور نے کہا یہ راستہ, انہوں نے کہا یہ اجاڑ راستہ ہے. کہ نہیں, میرا دیکھا والا ہے, بہترین راستہ ہے, مختصر بھی ہے, سواری کا گھاس بھی ہے, ٹھنڈے چشمے پانی, چیزیں وغیرہ وغیرہ, آپ ادھر سے چلے. جب اتر گئے تو ایسے راستہ اجاڑ کا, لوگوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی تھی, اور وہ جو بندہ تھا معذور تھا, وہ معذور نہیں تھا. ایک دم کھڑا ہوا, اس نے خنجر نکالا, اور خنجر نکال کے اس کو قتل کا ارادہ کیا. اس نے کہا ٹھہر جا, تجھے میرا مال مطلوب ہے, یہ لے لے, مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا میری ترتیب ہے, پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں, یہ سب میں نے مارے ہوا ہے, یہ جو پڑے ہیں سب کو ایسے ہی ٹھپ کے لایا ہوں, معذور بن کے, مریض بن کے. اچھا, اس نے کہا مجھے نفل پڑھنے دے. پاس کا کہنے لگا ان سب نے بھی ایسی کہا تھا, نفل پڑھنے دے. اب فرمایا کہ میرے اوپر ظالم کھڑا اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم تقاضا کر رہا ہے, اور ان کی زبان پہ کچھ آ ہی نہیں رہا. پڑھیں تو کیا پڑھیں, موت و حیات کی کشمکش ہے. وہ اس نے خنجر لیا ہوا ہے کہ ابھی قتل کرے گا. کھوپڑیاں ہڈیاں لوگوں کے سامنے پڑی ہیں, جو سچ جھوٹ ہے سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے. تو کہا, اچانک اس کی زبان سے نکلا, امی یجیب المضطر اذا دعا, امی یجیب, کون ہے جو مضطر کی دعا کو سننے والا ہے, بے چین کی دعا کو سننے والا ہے, وہ ہے کون؟ وہ اللہ ہی ہے. بس یہ کہنا تھا, عرش سے آواز آئی, اور ایک شخص گھوڑ سوار آیا, اور اس کے پاس لوہے کا عرص تھا, اور اس نے اس ظالم کو مارا. ظالم خون میں لت پت گرا, اور جہاں گرا تو وہاں سے آگ نکلی, اور وہ جانے لگا گھوڑ سوار. تو اس سے پوچھا آپ کون ہے, اتنے کڑے وقت میں مشکل میں میرے پاس آئے؟ تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں, اس آیت کا غلام. اس آیت کا غلام. اب اس آیت کا تذکرہ اصل میں موکلات کا تذکرہ ہے, تو اس آیت کا تذکرہ ہے, تو اس کا ایک واقعہ بھی سناتا ہے. زندگی سفروں میں گزری ہے, سفر 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 گزری. ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا گمان ہے اخبار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے, یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے, یا اخبار یا ذکر. اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ. میری زندگی کے تجربات, اس نے اس کی وہ پارٹی, اس کی وہ پارٹی, اور پھر جھگڑے شروع ہو جائے. میں بس بیٹھا تھا ٹرین میں, سفر تھا, تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع. ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں, وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے, اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں. اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے, ویران ہو جائیں گے, اجڑ جائیں گے, اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے. اچھا, میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا. مجھے کہنے لگا آپ بتائے کیا وظیفہ ہو؟ اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں, کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. نماز کے 13 فرض ہیں, یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے, نماز کے 13 فرض ہیں. اگر یہ 13 فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرضوں کے لیے, نوافل کے لیے. آپ گاڑی میں, بس میں, ٹرین میں, جہاز میں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے, قبلہ رخ بھی فرض نہیں, نفل کے لیے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں نا آپ ٹرین میں, آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں, اور آپ کو اگر آیت آتی ہے, میں نے یہ آیت بیان کی. کیا آیت ہے؟
ہاں اما یجیب المضطر اذا دعا، بس یہاں تک میں نے کہا یہ آیت جو ہے نا اپنی سورت فاتحہ کے بعد جہاں کوئی سورت ملاتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تکرار کریں. آپ یہی نفل پڑھیں، وضو کر لیں ابھی پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر پھر نفل پڑھ لیں، ہیں تو فارغ، سفر لمبا ہے آپ کا، یہ پڑھ لیں اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں، کھلا پڑھتے جائیں. تو کہنے لیں گے لکھ کے دے دیں. میں نے انہیں لکھ کے دے دی، انہیں میں نے لکھ کے دے. کہنے لگے آپ کا پتہ؟ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا. موبائل کی کہانی نہیں تھی، پتہ لکھ کے دے. کچھ ہی عرصے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا، ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا، خط ملا. آپ ایسے ایسے مجھے ملے تھے اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی. میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کی، کاغذ سامنے رکھ کے، لیکن ایک دو تسبیح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا. آگے مجھے جا کے پتہ چلا، اب آپ غور کریں میری بات پہ، توجہ کر. کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی میں نے وہ ٹائم باقاعدہ ملایا، نوٹ کیا، اس کی کڑیاں آپس میں ملائی، اس وقت وہ ملایا جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی. یعنی وہ ٹرین تھی، وہ سفر تھا. اور میرا گمان یہ ہے ہم لاہور سے نکلے تھے، عوام ایکسپریس کا جو ہے لوور اے سی تھا، ہم لاہور سے نکلے تھے. تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہیوال ہوگا، اکاڑا ہوگا، ساہیوال، بس اس سے آگے نہیں تھا. کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا یہ تقریباً سفر ہوتا ہے، 1.5 پونے 2 گھنٹے. کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی اخیر تھی اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے، کوئی ناواقف، کچھ جاننے والے نہیں تھا. اس کا ایسا معزز انداز تھا، ایسے معزز بول تھے اور ایسا باوقار چہرہ اور باوقار شخصیت تھی. آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے. کیا لڑتے ہو؟ ادھر آؤ سارے. وہ جو بندے سر کشتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے، سارے آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ چٹکی ہوئے مسئلہ ہار کے چلا گیا اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں، باقی تمہارے وہ آ رہے ہیں، وہ آ کے بیان کر دے گا، سارا مسئلہ حل کر دے گا. کیوں لڑتے ہو؟ یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے. اور کہا اسی وقت ٹھنڈک پڑ گئی اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودھری اور بڑا بن گیا، باقی وہ مسئلہ تو حل کر گیا تھا. اس آیت کا جتنی اب یہ ایک غلام کا سنا. اب میری بات سمجھ آئے گی کہ میں نے مشرق کتنے غلام بیان کیے، مغرب کتنے بیان کیے. شمال، یہ شمال ہے اور یہ جنوب، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال. میں نے کتنے اس کے خادم، غلام، موکلات بیان کیے. وہ ایک تھے، ایک، اور اس کی تعداد آپ جمع کر لیں تو یہ سینکڑوں بن جاتے. وہ ایک تو سوچیں، ایک کی تو یہ طاقت ہے اور سینکڑوں کی کیا طاقت ہوگی. جب بندہ اور یہ سینکڑوں اس وقت آ کے مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کفایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، راہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، چھاؤں کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، مرادیں پوری کراتے ہیں، مشکلات حل کراتے ہیں اور آسے اور امیدوں سے ہم پھول لگاتے ہیں، بخت نصیب اور مقدر کو جگاتے، بڑھاتے اور زندگی میں ان کی خیر دیتے ہیں. یہ کتنے لوگ ہوں گے. اور یہ صرف ایک بار جب آپ پڑھیں گے، ایک دعا میری منتیں یاد کر لیں. آپ کریں گے یاد ہیں؟ ایک میری درخواست ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. بس اگر کوئی پڑھا ہوا بھی نہیں ہے نا، یہ دعا یاد کر لیں.
مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مصنوع دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. بڑی کام کی بات ہے. میں لاہور سے بہاڑی آیا ہوں تو جانے کا راستہ مجھے پتہ چل گیا, آیا ہی وہیں سے ہوں. مصنوع دعائیں عرشوں سے آئی ہیں اور انہوں نے جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. عرشوں سے آئی ہیں, انہوں نے جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا اتنی طاقتور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں. میں صفا مروہ کر رہا تھا, مجھے پیاس لگی, میں نے زمزم کا پانی پیا. ایک صاحب نے مجھے دیکھا, کہنے لگے آپ وہی ہیں جن کی ابکری والے جن کی پوسٹیں ہوتی ہیں؟ میں کہ جی وہی ہیں. کہنے لگے کوئی ایسا عمل ہے کہ میرے قرضے اتر جائے, میں بن لادن میں تنخواہ میری چھوٹی سی ہوتی ہے, بس کام کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھ تو زمزم کا وارث کھڑا ہے اس وقت, زمزم کے کنویں پہ ہے, ٹوٹیاں زمزم کی ہوتی ہیں صفا مروہ میں. میں کہا تو یہاں کھڑا ہے اور تو مجھ سے کہتا میں پریشان ہوں, تجھے سزا ملنی چاہیے. دیکھیں کیا ہو گیا. میں کہا اتنی بڑی طاقتور چیز پاس ہے, تیرے پاس ہے. پھر میں نے کہا تیرے پاس تجھے دعا آتی ہے اللہم انی اسألک؟ کہا ہاں آتی. میں نے سنا, اس نے دعا سنا. میں نے دعا کا کیا ہے؟ اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما, ایسا علم جو نفع دے, جو میری نسلوں کے لیے برکتیں, خیریں, خوشیاں, عزتیں, شان و شوکتیں عطا فرمائے, اور ایسا علم جس سے میں مخلوق کو فائدہ دوں, اور ایسا علم جس سے میں دنیا کے نفعوں کو حاصل کروں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. یہ کیا ہے؟ اللہ رزق دے پر دے وسیع, رزق دے وسیع رزق دے. فی الدنیا حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا, ہاں مولا دنیا دے پر دے شاندار اور وسیع رزق دے. وشفاء من کل داء, اللہ ہر روحانی جسمانی بیماری سے مجھے شفا دے. میں نے کہا یہ کر, اور ایک ایک چسکی پی, اور اس دعا کو یقین سے کر. اور اگر تجھے یقین ہوگا یہ زمزم تجھے دے کے دکھائے گا. میرے حبیب کا فرمان سچا ہے کہ زمزم سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے, پیاس بھی مٹ جاتی ہے, اور زمزم پینے والا جب یہ دعا پڑھتا ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں, اس کے مسائل دور ہوتے ہیں, اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے رزق میں وسعت, برکت, راحت, رحمت, عفو اور عافیت کے اللہ دروازے کھول دیتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کر کے دے. بات ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ لے گیا تو وہ کسی اور جگہ ملا. اس نے آ کے میرا پیچھے سے کندھا پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا پہچانا؟ میں نے کہا پہچان لیا, میں وہی ہوں, آپ نے مجھے دعا بتائی تھی. افسوس یہ ہے مجھے زمزم کا قرب نقصان دے گیا. مجھے کہنے لگا میں زمزم کے قریب رہا, میں نے زمزم کی قدر دانی نہ پائی. اور آپ جب مجھے جھٹکے سے بتا کر, کہ اگر آپ مجھے جھٹکے سے نہ بتاتے نا پھر بھی سمجھ نہ آتی. بتا کے گئے تھے نا تو میں پل پل کے بعد زمزم ایک قطرہ لیتا اور اس سے پیتا, اور ایک ایک قطرے پہ یہ دعا پڑھتا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. میں یہ نہیں پڑھتا ہوں. اللہ نے میرے ایسے حالات بہتر کر دیے. کچھ بیماریاں تھیں, میرا وضو نہیں ٹھہرتا تھا, قطروں کی بیماری تھی, اور میری یہ ایڑی اور پنڈلی کے درمیان یہ جگہ بتانے لگا یہاں درد تھا. بڑی میں نے سوئیاں ڈلوائیں اور دوائیاں کھائیں اور گولیاں اور مالشیں, نہیں ٹھیک ہوا. لیکن ایسا رب نے میرے اوپر کرم کیا, میری صحت تندرستی ایسی بنی کہ میں مالدار ہو گیا ہوں, میں تمنگر ہو گیا ہوں. رب نے میری تھوڑی میں برکت ڈال دی ہے, اور اللہ نے میرے غیب سے کام بنا دی ہے, اور مجھے صحت دے دی ہے. اور اس کے آنسو تھے, اور بڑے آنسو تھے, اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا رب کعبہ کی قسم, کعبے کا گلا پکڑ کر کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, مجھے پہلے کیوں نہ مل گئے, میں زمزم کی بے قدری میں کھو چکا تھا.
ایک تجربہ مجھے مسلسل ہو رہا، پہلے تجربہ تھا تو میں نے بتایا تھا، یعنی وہ تجربے بڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کی آوازیں بہت آ رہی ہیں ان تجربات کی۔ جس کو بھی گھر کا مسئلہ ہو، اپنی چھت چاہیے، اپنا گھر چاہیے، اور گھر بھی اچھا چاہیے، وضو کی دعا کے تجربے بہت بڑھ رہے ہیں۔ مسنون دعا ہے، مسنون دعا ہے۔ فرمایا جو بندہ وضو کرتے ہوئے وضو شروع کرے اور پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، میں جب تک باوضو رہے گا، جب تک باوضو رہے گا، اس وقت تک فرشتے اس کی ٹوٹ ٹوٹ کر نیکیاں لکھتے رہے۔ صرف ایک لفظ پڑھ بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس ایک دعا ہے چھوٹی سی، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس چھوٹی سی دعا، بالکل مختصر سی دعا، بالکل مختصر سی دعا، بالکل مختصر سی دعا ہے۔ یہ دعا مجھے تجربات مسلسل میرے بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر نہیں تھا، گھر ملا، چھت نہیں تھی، چھت ملی، پہلے چھوٹا گھر تھا، بچے بڑے ہو گئے، ضروریات بڑھ گئی، بس یہ دعا پڑھتے رہے۔ وضو کے دوران بھی اگر آپ بات میں وضو کریں بیت الخلاء میں تو یہ دعا دل میں پڑھیں، اگر باہر وضو کریں تو یہ زبان میں ہلکی، دل ہی دل میں، زبان ہی زبان میں، اونچی آواز میں نہیں پڑھیں۔ اچھا، وضو کے دوران آپ جتنی دفعہ پڑھ سکیں، 1 بار، 4 بار، 7 بار، 9 بار، پر اس دعا کی خاطر وضو کا پانی ضائع نہیں کرنا، اور پانی کی احتیاط کرنی بہت ضروری، عجب دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے نہیں، بے شمار نے اس کو چلتے پھرتے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پڑھا، اس مسنون دعا کو۔ بزرگ تھے اللہ والے، ان کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں، اور ان کے الفاظ میں بڑی چاشنی بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے، میں الفاظ دوہرا رہا ہوں۔ اب لفظ سنیں ان کے ذرا غور سے اور توجہ سے۔ فرمایا، وہ فرماتے تھے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جو یہ دعائیں ہیں کملی والے میرے آقا کی، یہ عرشوں سے آئی ہیں، واپسی کے راستے بھی انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ جہاں سے آئی ہیں عرشوں سے آئی ہیں نا، تو انہوں نے واپسی کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں، واپسی کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مسنون دعاؤں میں۔ یہ وہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بڑی مختصر دعا ہے، مختصر دعا ہے۔ پر اس کے ذریعے سے 3 چیزیں میں نے بہت زیادہ اور بہت زیادہ ملتی دیکھی۔ اس دعا کے بعد پھر آپ سے پوچھوں گا، ہم ایک دوسرے کو سیکھیں، سکھائیں گے۔
تین چیزیں میں نے بہت زیادہ ملتی دیکھی ہیں اس دعا کے ذریعے سے. ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، نیکی کی راہیں. بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، میں تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، میں جذبوں کو، میں نظروں کو، میں کانوں کو، میں دل کو، میں تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں. سخیا کا بے بس ہوں، میرے بس میں نہیں. تیری مدد الا ما رحم ربی، تیری مدد کے بغیر میرا گزارا نہیں. تو اللہ پاک جل شانہ غیب سے ایک فرشتہ ایسا لگا دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں سخت قسم کا ہتھوڑا ہوتا ہے. جب بھی شیاطین کالی چیزیں اس کی طرف آٹتی ہیں، ہتھوڑے سے ان کا بھیجا پاش پاش کر دیتے ہیں. جو لفظ پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، معاف کر دے میری خطاؤں، معنی یہ ہے معاف کر دے میری خطاؤں کو، معنی یہ ہے میں نے اس بندے کو ولایت کا تاج سجدے سجاتے دیکھا جو یہ دعا پڑھتے تھے. وَنَسِّ علی فی داری، مولا جنت میں اور دنیا میں بڑا گھر عطا فرما، تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو سخی شہنشاہ لجپال لکھپال ہے. وَوَسِّ علی فی داری، وَوَسِّ علی فی داری، اپنی غیب کے خزانے سے بڑا گھر عطا فرما، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. وبارک لی فی رزق، رزق دے پر دے برکت والا. ہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی سڑکوں کے کنارے کتے مرے ہوئے دیکھے، کبھی بکری مری ہوئی دیکھی؟ میں نے تو نہیں دیکھی، زندگی سفروں میں گزری ہے. کیوں؟ کتی اور کتے میں کثرت ہے، 10 بچے، 11 بچے، 8 بچے، 9 بچے. بکری میں برکت ہے، 1 یا 2 بچے. اللہ نے برکت کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ بکری کا دنیا میں کتنا وجود ہے اور کتے کا کتنا وجود ہے. حالانکہ جس کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، آپ کی سڑکوں میں گاڑی رک جاتی ہے، بکریوں کی ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کتوں میں بھی گاڑی رکی ہے، کتے کے ریوڑ جا رہے ہیں. انہیں کہ جی بچے زیادہ ہیں ان کے، کتی اتنے بچے دیتی ہے تو ظاہر اس کی ریوڑ اتنے ہونے چاہیے، تو ظاہر اس کی ریوڑ اتنے ہونے چاہیے. مولا رزق دے اور دے برکت والا. وبارک لی فی رزق، وبارک لی فی رزق، اے رزق پر برکت والا. ایسا نہ ہو آج ہے کل میری نسلوں سے چھن جائے. تلک الایام نداولها بین الناس، پل میں چھن جاتا ہے. آج رئیس ہے کل فقیر ہے، آج غنی ہے کل منگتا ہے، آج مالدار ہے کل کا مفلس ہے. اور جب برکت مل جاتی ہے اللہ والو، جب برکت مل جاتی ہے اللہ نسلوں تک برکت کو چلاتے ہیں. نسلوں تک برکت کو چلاتے ہیں، نسلوں تک. یہ دعا یاد کر لی؟ بولے سنائیں پھر. اور میری ایک درخواست ہے، جن کو یاد نہیں آج پتہ چلا فوراً یاد کر لیں، پیچھے پڑھ کے یاد کر لیں، اور اپنے آپ کو محتاج بنا کے بن کے یاد کر لیں.